بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دعوت و تبلیغ میں بیان کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو دھیان سے سن لیا اور عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت پہ رکھے گا اور آپ کے بیان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی اہمیت بتا دیتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ میں بیان کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھو، جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی اہمیت ہے کہ انسان ریڑھ پہ کھڑا ہوا ہے، انسان کا جسم ریڑھ پہ ٹکا ہوا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں سے ریڑھ کو نکال لیا جائے تو انسان سوائے اس کے کہ ایک زندہ لاش ہے اور کچھ نہیں۔ ویسے ہی اگر دعوت و تبلیغ میں سے بیان کو نکال لیا جائے تو دعوت و تبلیغ کی بھی روح نکل جاتی ہے، یعنی کہ روح نکل جائے گی۔ تو بیان بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اسلام کی ترجمانی کے مختلف آداب و شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسلام کی ترجمانی صحیح اسلامی روایتوں سے کی جائے، چونکہ مروجہ دعوت و تبلیغ کے کام میں بیان کرنے کی نوبت آتی ہے اور بیان میں آیت و احادیث بیان کرنے کا موقع بھی آتا ہے۔ آیت و احادیث کو بیان کرتے ہوئے پوری ذمہ داری کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آیت کی صحیح تفسیر اور صحیح مطلب بیان کرے اور پوری احتیاط اور حاضر دماغی سے کام لیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی تفسیر میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے گفتگو کی، پس اگر اس نے درست بات کہی تو بھی اس نے یقیناً غلطی کی۔ یہ غیر عالم کے بارے میں بات آ رہی ہے، ایسی سمجھ گئے نا؟ اب آگے بھی سن لیجئے۔ بیان کے لیے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ بیان میں صحیح احادیث کو ہی بیان کرے، من گھڑت اور موضوع یعنی جھوٹی احادیث ہرگز بیان نہ کرے، چونکہ اس تبلیغی جماعت میں غیر عالم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے غیر عالم کے لیے تاکید کی جاتی ہے کہ 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر بیان کیا جائے تاکہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکل جائے۔ لیکن اس کے اصول کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بہت کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہے، جن میں سے ایک من گھڑت یعنی جھوٹی احادیث بیان کرنا بھی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرنا، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ اس پر احادیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ ذیل میں 2 حدیثیں نقل کی جاتی ہے جو سلیم الطبع مسلمانوں کے لیے کافی و شافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں آپ کو روایت مل جائے گی۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، مجھ پر جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو یہ 2 حدیثیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے بتانے کے لیے، لیکن اب میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عام انسان نہیں ہوتے بلکہ ایک وکیل ہوتے ہیں، اسلام کے ترجمان ہوتے ہیں، چاہے پھر عالم ہے چاہے وہ غیر عالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کی محنت کر رہا ہوتا ہے اور غیر اللہ کا یقین دل سے نکالنے کی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی کے بھی طریقے میں کامیابی نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ کے حکم میں ہے، یہ جتنے نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ کے غیر ہے
اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی سب کے بغیر سب کچھ کرنے پہ قادر تھا، قادر ہے اور قادر رہے گا۔ یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں، یہ یقین بیٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور نماز چھوڑیں گے تو اتنا گناہ ملے گا۔ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک اسلامک زندگی گزارنے کا پتہ چل جائے، ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے گناہوں سے توبہ کا طریقہ، استغفار وغیرہ، ذکر اللہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو گندگی پھیلی ہے وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے اکرام سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے سارے اعمال ریاکاری کے ساتھ نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ ہم یہ بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگوں میں چل پھر کے جو محنت کی جا رہی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی 100% جو ہے دین کے اوپر آ جائے، اور اس کے لیے جیسے جو ہے دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے وقت نکالنا، وقت لگانا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھنے کے لیے وقت لگانا ضروری ہوتا ہے، ایمان بنانا ضروری ہوتا ہے، وقت لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان باتوں کو پیش کرتے کرتے بہت ساری ایسی باتیں پیش کر دیتے ہیں جو کہ عقائد کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور کتابوں میں نقل کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ ابھی ہم میوات میں 4 ماہ لگا رہے تھے، تو میں آپ کو جو ہے ایریا بھی بتا دیتا ہوں۔ مہو ہے، مہو فیروز پور جھیرکا کے پاس مہو قصبہ ہے، ہم اس سائیڈ میں کام کر رہے تھے۔ تو وہاں پر ہم نے ایک بات ہر مسجد میں سنی، ہر مسجد میں۔ بات کیا تھی؟ اس کو نہ تو عقل تسلیم کر رہی ہے، نہ جو ہے وہ کسی کتاب میں نقل کر سکتے۔ کون سی بات تھی؟ کہ ایک ساتھی چلے کے لیے گیا، اس کے گھر میں بندوبست کچھ نہیں تھا، پریشان حال تھا، لیکن اللہ کے راستے میں نکل گیا تو اس کے گھر میں ایک بھینس تھی، اس بھینس کو چور کھول کے لے گئے، چرا کے لے گئے۔ اب چوروں کو جو ہے نا، چور جو تھا اس کو پولیس نے میں بھینس کے پکڑ لیا۔ اب پکڑ لیا تو 40 دن تک کا چور کو جو ہے تھانے میں رکھا گیا۔ چور جو ہے ڈیلی ہر روز جنگل جاتا، گھاس لے کے آتا، بھینس کو کھلاتا، شام کو اور صبح دودھ نکالتا، اور جو جماعت میں گیا ہوا ہے اس کے گھر پہنچا کے آ کے پھر بیرک میں بند ہو جاتا۔ تو یار یہ کامن سینس کے بھی خلاف بات ہے۔ آپ سوچئے اگر آپ اس کو عقیدے میں پیش کریں گے تو سامنے والا اٹھ کے نہیں چلا دے گا، یار یہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ اسی طریقے سے کہ بھئی ایک مرغی جو ہے 2 انڈے دینے لگی، اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، ایک مرغی 2 انڈے دینے لگی، تو یہ عقیدے میں یہ باتیں نہیں چلے گی۔ عقیدے میں جو ہے نا نصوص چلتی ہے، عقیدے میں آپ پیش کریں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول، عقیدے میں پیش کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب آپ جو ہے یہ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں تو لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہونے کے بجائے بدظن ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اسی لیے جو ہے نا یہ غیر مقلدین حضرات جو ہے یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ جماعت مشرک ہے، یہ جماعت فلانی ہے، ڈھمکانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے۔ اگر صحیح ترجمانی کر پائے تو پھر جو ہے حالات اس کے اپوزٹ ہو۔ یہ جو غیر مقلدین حضرات ہے یہ اعتراض کرنے کے بجائے اس جماعت سے متاثر ہو کے وقت لگانے والے بن جائے اور غیر مقلدیت سے توبہ کرنے والے بن جائے، لیکن جب تک ہم جو ہے صحیح بات پیش نہیں کریں گے یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، یہ اعتراض ہی کرتے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کا مفہوم پیش کریں اور صحیح حدیث کا مفہوم پیش کریں، اور غیر عالم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ قرآن کریم میں یوں آتا ہے اور بس ترجمہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ترجمہ ہوتا کچھ اور ہے اور کر کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ جب تک کہ آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کے پس منظر کا علم نہ ہو تو آپ کیسے اس کو جو ہے پیش کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ احادیث کا پس منظر آپ کے سامنے نہ ہو آپ اس حدیث کو جو ہے روایت کے طور پہ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے ذمے یہ ہے کہ اگر آپ نے حدیث پیش کی تو یہ کہیں گے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، قرآن کریم کا مفہوم یہ ہے۔ لیکن آپ اگر ایسا کہیں گے تو آپ کو عالم نہیں کہے گا کوئی، غیر عالم کی بات کر رہا ہوں میں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
کیوں؟ اس لیے کہ آج کل تو اس میں وقت لگاتے ہی نا ہر کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا صحیح حدیث پیش کریں، قرآن کریم کا مفہوم پیش کرے، وہ بات پیش کرے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے، وہ بات پیش کرے۔ کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، میں ایک واٹس ایپ گروپ میں تھا، وہاں پر جو ہے ایک ساتھی نے ایسی باتوں میں ایک بات پیش کر دی کہ قیامت کے روز جب سارے لوگ جنت میں داخل ہونے لگے تو حوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، تو ساری حوریں بڑی خوش تھی کہ کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی، کوئی حضرت عمر کے حصے میں آ گئی، کوئی رضی اللہ عنہ، کوئی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی، کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی، کوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی، اس طریقے سے۔ لیکن ایک حور تھی جو کہ پریشان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ سانولے تھے، کالے تھے، ان کے بارے میں کہہ رہی ہے الیاعوذ باللہ یہ کالا کلوٹا مجھے ہی ملا ہے، اس طریقے سے۔ تو میں نے ان کو پوچھا بھائی آپ نے یہ بات کہاں سے سنی، کہاں پڑھی، کسی کتاب کا کوئی حوالہ ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ مفتی صاحب میں نے کہیں نہیں سنی، میں نے بس زبان سے نکل گئی یا کہیں سے سنی ہے بیان میں کسی کے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ حوالے کی ذمہ داری تو آپ کی ہے، بات وہ کہے اور حوالے میں دوں۔ کمال ہے، بات اس نے کہی اور حوالہ مجھ سے، کہ حوالے کی ذمہ داری تو آپ ہے، آپ مفتی ہیں، بھائی میں کیوں حوالہ دینے لگا، بات تو آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو میں 5 دن کا ٹائم دیتا ہوں، آپ اس کا حوالہ کہیں سے تلاش کریں، کسی معتبر عالم کا قول کے طور پہ اس کو پیش کریں۔ 5 دن کے بعد اس بندے نے کہا کہ میں نے مرکز نظام الدین میں سنی تھی، میں نے مرکز نظام الدین میں فون کیا، جو مولانا فاروق صاحب ہے جو کہ پرچے بناتے ہیں، یعنی کہ رخ کا پرچہ جن کے پاس جمع ہوتا ہے اور وہ رخ بنا کے دیتے ہیں، میں نے ان کے پاس فون کیا تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کس چکر میں پڑے ہوئے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، مرکز سے ایسی بات نہیں چلتی۔ تو لوگ مرکزوں کی طرف بھی جو ہے نا یوں ہی باتوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ دوسری بات ایک اور میں حضرات کے سامنے پیش کر دوں، سنی سنائی باتیں یوں ہی بیان نہ کرے۔ کئی لوگ جو ہے مرکز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، چاہے وہ مرکز نظام الدین ہو یا پھر چاہے مرکز جو ہے شرعی نظام والا ہو، کوئی سا بھی ہو، تو ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں غلط بات کر کے۔ تو ایسا نہ کرے بھائی، جب جو ہے مرکز سے، بڑے مرکزوں سے کوئی بات پیش کی جائے، اگر وہ بات جو ہے یہ ہو کہ بھئی پرانوں میں یہ بات پیش کرے تاکہ اس نیز پہ کام کرے، تو وہ وہی بات پیش کرے اور اتنی ہی پیش کرے، اپنے پاس سے گھٹا بڑھا کے پیش نہ کرے۔ اس سے کیا ہے کہ لوگوں میں غلط پیغام جاتا ہے، تو ان باتوں کو دھیان رکھے۔ تو اپنی بات جب بھی آپ جو ہے بیان کے ذریعے پیش کرے تو صحیح حدیث پیش کرے، اور صحیح حدیثوں کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ منتخب کا مطالعہ رکھے، اسی طریقے سے حیات الصحابہ کا مطالعہ رکھے، فضائل اعمال کا مطالعہ رکھے۔ ایسے نہیں کہ بھئی میں نے وہاں سنی تھی اور یہاں سنی تھی اور یہ سنی تھی اور وہ سنی تھی، اس طریقے سے تو آپ پھنس کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ جو ہے کہیں بیان کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور آپ کی باتوں پہ اعتراض کیا جائے گا، اور لوگ آپ کے بیان سے متاثر ہونے کے بجائے بدظن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حوالے کے طور پہ میں نے 4 حدیثیں بھی پیش کر دی ہے آپ حضرات کی خدمت میں، تو ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔